لواجب الوجود نفیس الارزاق والصلاة والسلام على سید البشر على الإطلاق محمد المبعوث لأمين مقارب الأخلاق وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه مفاتيح الجوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، مکرم سامعین، خلوص و محبت کے ساتھ حضوری قلب کی کیفیت میں شرمسار ہو کر اپنی پوری توجہ بارگاہ رسالت مآب کی طرف لگائیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بڑی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. مسلسل مختلف موضوع سے متعلق 2 روز سے آپ سے الگ الگ مقامات پہ گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی. پہلے دن گفتگو کا عنوان تھا تاجدار مدینہ کی گھریلو زندگی، شادی، عائلی زندگی. کل میری گفتگو کا عنوان تھا ہجرت کے اسباب اور ورود مدینہ. آج کی محفل کے لیے جو عنوان میرے لیے متعین ہے، پہلے سے منتخب ہے، وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شگفتہ میراثی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش طبعی شگفتہ میراثی کو پہلے خود آپ سمجھ لیں تاکہ میری موضوع کو اور میری گفتگو کو موضوع سے مناسبت میں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی چاہت
دشمنوں کو بھی مسکرا کر کے اس سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا، اس سے بات کرنا، کوڑا پھینکنے والی عورت کی بھی مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا، اور اس شگفتہ مزاجی سے اس کے دل کو جیت لینا۔ جن کفار مکہ نے مکہ میں رہنا مشکل کیا تھا اور وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا قتل کا ارادہ بنا کر، فاتح مکہ بننے کے بعد بھی مسکراتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش مزاجی، شگفتہ مزاجی، نرم طبیعت، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی صورت، مسکرا کر کے لوگوں سے ملنا، ان کے مسائل کو سننا، غموں سے نڈھال آدمی بھی جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا اور پیارے آقا کی مسکراہٹ کو دیکھتا تو اپنا غم بھول جائے۔ زمانے کی مار سے پاگل کی کیفیت اختیار کر لینے والا انسان بھی جب رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو اپنی زمانے کے سارے غم کو بھولنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ کی وہ شگفتہ مزاجی ہی تھی کہ بلال کو اتنا ستایا جاتا مگر جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتے تو سارا غم چکنا چور ہو جاتا۔ رسول اللہ کی وہ شگفتہ مزاجی ہی تھی کہ خبیب اہل مکہ کی سارے ستم کو فراموش کر دیتے جب رسول اللہ کی مجلس میں آ جایا کرتے۔ شگفتہ مزاجی، خوش طبعی اللہ کے رسول کی کیسی تھی؟ پہلے میں اللہ کے رسول کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول کی خوش طبعی کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی اصل گفتگو کی طرف آؤں گا، جس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول کی خوش طبعی ملاحظہ کریں۔ اللہ کے رسول کس طرح مسکرا کر کے لوگوں سے ملتے تھے، کیسے معاف کرتے تھے دشمنوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران سے لوٹ رہے تھے، غنیمت کا بہت سارا مال آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے نجران سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اپنے کندھے پہ ایک چادر ڈالے تھے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، بدو آتا ہے اور آپ کے گردن مقدس پہ، شان اقدس پہ رکھی چادر کو اس تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ رسول اللہ کے مبارک گردن میں اس چادر کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو غنیمت کا مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ ذرا اس بدو کی حرکت کو ملاحظہ کیجیے۔ ارے تمہیں لینا ہے تو سلیقے سے مانگو۔ رسول اللہ کے اونٹ کی نکیل تھامتا ہے اور اتنی کس کے چادر کھینچتا ہے رسول اللہ کے گردن کی کہ سرکار دو عالم کے گردن میں اس چادر کے کھینچنے کے نشان بن جاتے ہیں۔ ہم ہو، آپ ہو، غصے کو روک پانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے مقام پر، لیکن اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں اور صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ اسے دے دو۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں اور صحابہ سے حکم فرماتے ہیں کہ دے دو اسے جو مانگ رہا ہے۔ شگفتہ مزاجی کی دوسری مثال دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما، ایک دیہاتی آتا ہے، بدوی آتا ہے اور مسجد کے حصے میں، مسجد کے داخلی حصے میں
پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اٹھے، دوڑے اس کی طرف، اس کو روکنے کے لیے، اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے، مگر اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ لا تظلموہ، اس کو مشقت میں مت ڈالو، اس کو جب پیشاب کرنا شروع کر ہی دیا ہے تو اب روک کر کے مزید اس کو مشقت میں ڈال کر پیشاب کے قطرات کو دیگر حصوں میں پھیلانے کی کوشش مت کرو، اس کو کر لینے دو۔ وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول پانی منگواتے ہیں اور اس حصے میں ڈال کر کے اسے صاف کرواتے ہیں۔ یہ نرمی دیکھیے طبیعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس تھی، حجرہ عائشہ کے قریب اللہ کے رسول تشریف فرما کے چند یہود آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کو بگاڑ کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا معنی تو ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر موت ہو۔ سلام سے لام ہٹا کے سام کر دیجیے، موت کے معنی میں ہو جائے گا۔ یہود آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو السلام علیکم کہتے ہیں، موت ہو آپ پہ۔ اللہ کے رسول جواب کو دہرا دیتے ہیں وعلیکم۔ حضرت عائشہ جو یہود کے اس جملے کو سن رہی تھی قریب سے، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہود کے اس طرز کو دیکھ کر کے اپنا غصہ نہیں قابو میں رکھ سکی، اور وہ کہہ اٹھتی ہے کہ علیکم السلام واللعنہ، اے یہودی تم ہی پہ موت ہو، تم ہی پہ لعنت ہو۔ رسول اللہ پہ موت کی دعا کر رہے ہو۔ جب حضرت عائشہ یہود کے جواب میں السلام علیکم واللعنہ کہتی ہیں تو اللہ کے رسول کی شگفتہ مجازی ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے، شدت کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں، توجہ نہیں دیا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ السلام علیکم کہا تھا۔ اللہ کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اے عائشہ، تم بھی نہیں سنی کہ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے بھی تو علیکم کہا تھا۔ یہود السلام علیکم رسول اللہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب حضرت عائشہ دہراتی ہے علیکم اللعنہ والسلام، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر طبیعت میں نرمی رکھنے والے تھے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو انہیں پسند تھی مگر امت کو حکم نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں امت مشقت میں نہ مبتلا ہو۔ حدیث شریف ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میری امت کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ حکم ان کے لیے مشقت کا سبب ہو جاتا، تو رسول اللہ امت کی نرمی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کو سنت اور مستحبی کے باقی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کس قدر شگفتہ مزاج اور کس قدر خوش طبع تھے، کس قدر خوش طبع تھے۔ ایک حدیث بیان کر کے اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ مسکراتے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھاتے وقت محدثین مسکراتے ہیں۔ یہ مسکرانا ہی رسول اللہ کا طریقہ ہے اس حدیث کے بیان کرنے کے وقت۔ سب سے اخیر میں جو شخص جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جل کر کوئلے کے مانند ہو چکا ہوگا، نہر حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، اس کا جسم پہلے کی طرح ہوگا، اور جنت و جہنم کے بیچ میں اسے رکھ دیا جائے گا۔
جنت کی جانب ایک بڑا خوبصورت درخت اسے نظر آئے گا، وہ دعا کرے گا پروردگار اس درخت تک پہنچا دے تو اب تجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ کہے گا صحیح نہیں مانگو گے، بندہ کہے گا ہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس درخت کے قریب پہنچا دے گا۔ جب وہ شخص اس درخت کے قریب جائے گا تو اور اس کے آگے جنت سے قریب میں ایک درخت دکھے گا جو اس سے زیادہ خوبصورت اسے لگے گا۔ اللہ سے عرض کرے گا پروردگار مجھے اس کے پاس پہنچا دے تو اب کچھ نہیں مانگا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو کہا تھا کہ اب نہ مانگے گے پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار کیا کروں، وہ بڑا خوبصورت ہے مجھے وہاں پہنچا دے، اب نہیں مانگے گا۔ یہاں تک کہ اس درخت کے قریب پہنچ جائے گا جو بالکل جنت کے قریب ہے۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا، جنتیوں کی نعمت کے میووں کی خوشبو محسوس کرے گا، جتنا دن صبر کر سکے گا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سے عرض کرے گا الہ العالمین تو اگر مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا نقصان ہونے کو ہے، کر دے مجھے داخل جنت میں۔ اللہ کہے گا اے بندے تو نے تو کہا تھا آپ کچھ نہیں مانگیں گے مگر تم مانگنے سے بازی نہیں آ رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور جتنی دنیا ہے اس کے 10 گنا حصہ تمہیں جنت میں دے دیتے ہیں۔ وہ کہے گا پروردگار تو الہ العالمین ہو کر کے مجھ سے ہنسی فرماتا ہے۔ اس روایت کو بیان کر کے اللہ کے رسول مسکرا اٹھتے ہیں، صحابہ سن کے مسکراتے ہیں، محدثین بیان کرتے وقت مسکراتے ہیں۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے جب اللہ قیامت کے دن حساب اور کتاب بندوں سے لے رہا ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کے سامنے رکھے گا، کہے گا بندے تو نے اس گناہ کو کیا ہے؟ کہے گا ہاں پروردگار۔ اس گناہ کو کیا ہے؟ بندہ کہے گا ہاں پروردگار۔ یہاں تک کہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ پوچھ لے گا۔ اب بندے کو ڈر پیدا ہوگا کہ اب تو اس کے بعد کبیرہ گناہ سب ہم نے کیا ہے، اس کی باری آئے گی تو اب ہمارا حال کیا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا اور کہے گا کہ یہ جتنے چھوٹے گناہ کیے تھے نا تم نے، ہم نے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب تک تو وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے، اب جب دیکھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو وہ بندہ کہے گا اے پروردگار دنیا میں ہم نے اس سے اور بڑے گناہ کیے تھے، آج اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا۔ اللہ کے رسول اس کو بیان کر کے مسکراتے ہیں۔ مسکرانا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے سامنے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سامنے مسکرا کر کے مل لینا یہ صدقہ ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول کی شگفتہ مزاجی خوش طبعی اگر اس طرح سے روایات کا سلسلہ شروع کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، ایسے واقعات رسول اللہ کی زندگی کے ختم نہیں ہو سکتے۔ میں اس شگفتہ مزاجی اور اس نرم پسندی کو اور اس اخلاقی تناظر کو اسلام کے مکمل ڈھانچے میں کیا حیثیت ہے اس شگفتہ مزاجی کی، یہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اصل گفتگو میری شروع ہوگی، ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھ لے پھر گفتگو شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم۔ میں نے قرآن حکیم کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دونوں کا مفہوم سمجھ لیں اور میری گفتگو سنیں۔ سب سے پہلی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا اے عمر آپ کے نبی پہ ایک ایسی آیت اتری ہے کہ وہ آیت اگر ہمارے نبی پہ اتری ہوتی، ہمارے دین کے بارے میں اتری ہوتی تو جس دن وہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے نبی پہ ایک ایسی آیت اتری ہے، وہ آیت اگر ہمارے نبی پہ اتری ہوتی، ہمارے دین کے حوالے سے اتری ہوتی تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کس آیت کی بات کر رہے ہو؟
وہ یہودی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ آپ کے نبی پہ یہ آیت اتار رہا ہے کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور آپ کے لیے اسلام کو دین کے طور پہ میں پسند کر لیا۔ یہ وہ آیت کہ اللہ دین اسلام کے مکمل ہونے کی سند دے رہا ہے، اگر میرے نبی پہ اترتی تو اس دن کو ہم لوگ عید کا دن منا لیتے اور ہر سال اس دن میں خوشیاں منایا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے یہودی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس دن کو بھول چکے ہیں جس دن یہ آیت اتری تھی؟ مجھے خوب یاد یاد ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول پہ کب اتری، کہاں اتری۔ جمعہ کا دن تھا، بقرعید کے ایام میں، عرفات کی مقدس وادی تھی، جمعہ کا دن، سال کا دن، دونوں عید کا دن جمع تھا۔ ہمیں عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تو یہ آیت ہی ہمارے لیے عید کے دن اتار دی۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہے، اور یہود بھی رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ آیت ہمارے دین کے بارے میں اترتی۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ ہمارا دین اسلام دین مکمل ہے۔ دین اسلام دین مکمل ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، مذہب اسلام اتنا مکمل ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس مذہب اسلام کے اندر موجود ہے، اس دین مکمل کے اندر۔ حالات بدل سکتے ہیں، ماحول کروٹ لے سکتا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ قدرت کے نظام کا حصہ ہے۔ جاڑے کے بعد سردی، گرمی اور گرمی کے بعد سردی، یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ غریبی کے بعد امیری، امیری کے بعد غریبی، یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے۔ صحت کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، اللہ کے قانون کا حصہ ہے۔ غلبہ کے بعد سطوت، پستی، اور پستی کے بعد بلندی، یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے۔ رات اور دن، صبح اور شام، جاڑا اور گرمی اس روئے زمین پہ آتا رہے گا، لیکن وہ اسلام کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا۔ رات بھی اس کی ہوگی، دن بھی اس کا ہوگا، اجالا بھی اس کا ہوگا، سفیدی بھی اس کی ہوگی، جاڑا بھی اس کا ہوگا، گرمی بھی اس کی ہوگی۔ یہ دین اسلام دین مکمل ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دین اسلام سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہوئی کہ یہ دین دین مکمل ہے۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ 2 روز پہلے جو میری تقریر رسول اللہ کی گھریلو زندگی پہ ہوئی تھی، اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ چاروں بیٹیاں تو زندہ رہیں، ان کی شادی بیاہ ہوئی، حضرت فاطمہ سے رسول اللہ کے بابرکت نسل کی ابتدا ہوئی، افزائش ہوئی۔ لیکن جو 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ تینوں 2 سے 2.5 سال کے اندر اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ مرد کا اطلاق بالغ پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کے تینوں صاحبزادے بلوغ سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، تو رسول اللہ لڑکا کے باپ تو ہوئے، مرد کے باپ نہیں۔ رسول اللہ لڑکے کے باپ ہوئے، لیکن وہ لڑکا بالغ نہیں ہوا، بلوغ سے پہلے دنیا چلا گیا، تو مرد کے باپ نہیں۔ مرد کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے جو بالغ ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں، رسولوں میں سب سے آخری نبی ہے۔
رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نبی آئے گا، نہ سوری نبی آئے گا، نہ مانوی نبی آئے گا، نہ حقیقی نبی آئے گا، نہ کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نبوت کی آخری کڑی ہے، آپ کے بعد کسی طرح کے کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آیت سمجھ گئے آپ؟ اب ذرا ایک پس منظر ملاحظہ کیجیے۔ ہم سب کے آقا و مولا کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام اس روئے زمین پہ آئے۔ رسول اللہ سے پہلے ایک وقت میں کئی نبی روئے زمین پر ایک زمانے میں رہتے، ایک وقت میں متعدد نبی رہتے تھے روئے زمین پہ۔ جیسے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہی کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی۔ موسیٰ اور ہارون دونوں ایک زمانے میں اللہ کے نبی ہیں روئے زمین۔ حضرت موسیٰ فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے جب جاتے ہیں بھاگ کر کے مصر چھوڑ کر، تو مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ بھی نبی۔ اسی وقت میں موسیٰ بھی، اسی وقت میں ہارون بھی، اسی وقت میں شعیب بھی، حضرت داؤد بھی اسی وقت میں، حضرت سلیمان بھی اسی وقت میں۔ ایک وقت میں کئی نبی روئے زمین پہ رہتے تھے۔ محمد رسول اللہ جب آتے ہیں تو آپ کے بعد سے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ ذرا تصویر کا دونوں رخ سامنے رکھیے۔ آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی پیغمبر، کئی نبی، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو نبوت کی ضرورت پہلے تھی، کیا محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب ضرورت نہیں ہے؟ لیکن آپ سے پہلے کئی نبی اس لیے ہوتے کہ ایک نبی فلاں قبیلے کا نبی، ایک نبی فلاں جگہ کا نبی، ایک نبی فلاں خطے کا نبی، ایک نبی فلاں قوم کا نبی۔ محمد رسول اللہ جب آتے ہیں تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا نبی بن کر کے آتے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ کی۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو ملا لیجیے۔ یہ دین اسلام دین مکمل ہے، اور اس دین اسلام کو لے کے آنے والے رسول اللہ آخری نبی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر کے۔ دین بھی مکمل اور لانے والے رسول بھی خاتم النبیین، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ساری رہنمائی کا چشمہ۔ مگر یہ دین ہے تو مکمل، مگر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس دین سے کتنا حصہ ہم لیے ہوئے ہیں اور دین کا کون سا حصہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ دین جو دین اسلام ہے، محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اس دین کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ کتنے بنیادی حصے ہیں؟ 3۔ غور سے سنیے۔ رسول اللہ جو دین لے کر کے آئے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ماننے اور منوانے سے۔ اس دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق کرنے اور کروانے سے، اور اس دین کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق دیکھنے اور دکھانے سے۔ ایمان آپ کو ماننا ہے اور دلیل دے کر کے دوسرے کو منوانا ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، فرشتے اس کے بندے ہیں، اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کتابیں اتاری، اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا، قیامت کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ان سب چیزوں کو ماننا ہے، اور اس واضح دلیل کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیان کیجئے کہ وہ ماننے والا بن جائے۔ تلوار کے زور سے منوانا نہیں ہے، ڈنڈے کے زور سے منوانا نہیں ہے۔ قرآن کو وہ ایمان مطلوب ہی نہیں ہے جو ایمان ڈنڈے اور تلوار کی زور پہ منوایا جائے، کیونکہ ڈنڈے اور تلوار سے زبان سے کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے، مگر اسلام کی حقیقت صرف زبان سے پڑھنا نہیں، دل سے ماننے کو کرنا ہے۔ اسلام کا ایک حصہ وہ ہوگا جسے ماننا ہے اور دلیل دے کر کے دوسرے سے منوانا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔
اسلام کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق کرنے اور کروانے سے ہے۔ نماز صرف ماننا ہی نہیں ہے کہ فرض ہے، اسے کیجئے اور لوگوں سے نماز پڑھنے کی دعوت دیجئے۔ روزہ اسے رکھنا ہے اور لوگوں سے رکھوانا ہے۔ زکات اسے دینا ہے، لوگوں سے دلوانا ہے۔ حج اسے کرنا ہے، لوگوں سے کروانا ہے۔ یہ اسلام کا وہ حصہ ہوا جس کا تعلق کرنے اور کروانے سے۔ تیسرا حصہ اسلام کا وہ ہے جس کا تعلق دیکھنے اور دکھانے سے۔ آپ اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو یہ یقین جمائیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تین حصہ اسلام کا ہوگا۔ ان تینوں کی تعبیر الگ الگ زمانے میں کرتے ہیں مگر حقیقت ایک ہے۔ ایمان، اسلام، احسان، ایک تعبیر یہ ہو گئی تینوں حصوں کی۔ عقیدہ، عمل، اخلاق، دوسری تعبیر یہ ہو گئی ان تینوں حصوں کی۔ ایمان، اسلام، احسان، انہیں تینوں کا ایک نام، انہیں تینوں کا دوسرا نام عقیدہ، عمل، اخلاق۔ حدیث جبریل بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ جبریل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل چلے جاتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کون سوال کرنے والا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا جانے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ یہ تین بنیادی حصہ ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ یہ دین کا تین بنیادی حصہ ہے۔ جو ان تینوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا وہ پکا دین والا ہوگا، دین کا مکمل حصہ اس کے پاس ہوگا۔ اور اگر اس میں سے کوئی حصہ چھوٹے تو وہ دیندار مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان چھوٹ گیا تب تو وہ دین والا ہی نہیں بنے گا۔ ایمان ہے، عمل نہیں ہے تو فاسق ہو جائے گا، اور اگر احسان نہیں ہے تو مراد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تینوں حصہ جس انسان کی زندگی میں ہو وہ مکمل ہوگا، حالات بدلیں گے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ تینوں حصہ انسان کی زندگی میں ہو تب جا کے وہ مکمل دین والا ہوگا۔ ایمان بھی، اسلام بھی، احسان بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی، اخلاق بھی۔ اگر ہم ان تینوں کو ایک محسوس مثال میں آپ کو سمجھانا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں، ایک کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، ہل لے جا کر کے اپنے زمین کو جوتتا ہے، اس کے سینے چاک کرتا ہے، گیہوں کی بیج ڈال کر کے زمین ہموار کر کے گھر چلا آتا ہے۔ وہاں سے گیہوں کا پودا نکل رہا ہے، مہینہ دن کے بعد اس میں کھاد ڈالا، پانی ڈالا، غیر ضروری گھاس کو نکلوایا۔ 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد ایک گیہوں کا ڈالا زمین کے نیچے ڈالا تھا اور 70 دانہ اوپر سے پانی کاٹ کے گھر لے کے آ رہا۔ بیج جو زمین کے اندر ڈالی جائے وہ فصل کا ابتدائی حصہ ہے، اگر بیج ہی نہ ہو تو فصل نہیں ہوگی۔ وہ ایمان ہے، بیج ایمان ہے جو اس دل کے سینے کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ ایمان کے تقاضے پہ عمل، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سچ بولیے، جھوٹ سے بچیے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، یہ اس بیج کا تناور درخت ہے جو ظاہر ہے جسم سے۔ اور پھر یہ سب کریے تاکہ جو ایک بیج اندر ہے آپ کے اس اخلاق کا پھل اس عمل پہ مرتب ہو جائے، اور جو آپ کو دیکھ لے آپ کے ایمان کی بیج سے حصہ لینے پہ مجبور ہو جائے، وہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے کمال کی نہیں۔ بیج، پودا اور اس کا پھل، ایمان، اعمال اور اخلاق، یہ تینوں مکمل طور پہ دین کا حصہ ہے۔ علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر صرف ایمان بولا جائے تو تینوں اس میں شامل، صرف اسلام بولا جائے تو تینوں اس میں شامل، صرف اخلاق اور احسان بولا جائے تو تینوں اس میں شامل، اور اگر سب ایک ساتھ بولے تو ایمان بیج کے معنی میں، عمل ارکان کو انجام دینے کے معنی میں، اور اخلاق اس کے اس تصور کے معنی میں کہ اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے ہونے کی گنجائش اس میں نہ بنے۔ یہ تین حصہ ہوا دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی اور خوش طبعی اور ان کے اخلاق
یہ دین کا وہ بنیادی اور عنصر اور دین کا وہ تکمیلی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول ایمان کے بعد میں بھی ہمارے مقتدا ہے، عمل کے بعد میں بھی ہمارے مقتدا ہے، اور اخلاق کے بعد میں بھی آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ آپ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں اور ہمارے اخلاق میں مقتدا ہے۔ یہ تین حصہ دین کا ہوا۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ کوئی اخلاق کو عمل سے دور کرنے میں لگا ہے، کوئی عمل کو ایمان سے دور کرنے میں لگا ہے، اور کوئی ایمان کو عمل سے دور کرنے میں لگا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے کے رہ جائے تو دین کامل ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس کا ایک حصہ ہمارے پاس ہوگا، اور دین کامل کے ماننے والے بنیے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا کی قومیں دعوت دیں گی اپنے یہاں حکومت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ، لیکن دین کا یہ تینوں حصہ ہمارے پاس موجود۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ اخلاق کے باب میں، شگفتہ مزاجی کے باب میں، خوش طبعی کے باب میں ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ جو اسلام ایک عام انسانوں کے حق کی بات کرتا ہے، اس کے ماننے والوں میں خود دوسرے مسلمان کے حق محفوظ نہیں ہے۔ جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا، اسے بڑی شدت کی پیاس لگی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پانی میسر نہیں۔ اسی پیاس کے عالم میں جب وہ آگے جاتا ہے، ایک کنواں دیکھتا ہے، اس کو اترنے کی راہ دیکھتا ہے، وہ نیچے کنویں میں اترتا ہے اور پانی پی کر کے کنویں سے اوپر اٹھتا ہے۔ وہ مسافر جیسے ہی کنواں سے پانی پی کے اوپر اٹھا، کنویں سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان منہ سے باہر نکالے ہوا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پہ اس فیصلے کی ذمہ داری ڈالی کہ ذرا تم ہی بتاؤ، جیسے تمہاری پیاس سے حالت ہو رہی تھی اور پانی ڈھونڈ رہے تھے، یہی حالت تو اس کتے کی ہو رہی ہوگی نا جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے گا۔ وہ پھر کنویں میں نیچے اترا، چمڑے کے موزے میں اپنے خف میں کنویں سے پانی بھر کر کے اوپر آیا اور لے جا کر کے اس کتے کے منہ میں لگا دیا۔ وہ کتا اس کے خف سے پانی پی کر کے سیراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چونکہ اس انسان نے اس کتے کے ساتھ بھلائی کی تھی، اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، کسی بھی ذی حیات کے ساتھ تم بھلائی کرو گے تو اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے۔ جو اسلام جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ برتنے کا حکم دیتا ہو، جو دوسروں کے ساتھ انسان کو انسان، ہر ذی حیات کے ساتھ اس کا حق اور اس کی رعایت کا حکم دیتا ہو، آج ہم اس اسلام کے ماننے کے مدعی تو ہے، مگر ایک مسلمان کی مجلس میں دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہماری نشست میں شمس الدین قمر الدین کی قیمت کیوں ہو رہی ہے؟ فقط اس بنیاد پر کہ ہم لمبی ٹوپی والے ہیں، آپ جیسے گول ٹوپی والے کو ترچھی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس اسلام نے تو ہمیں اس قدر مکمل دستور حیات دیا تھا، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات سے ڈرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کیجئے، رسول اللہ کے مکمل دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے مصائب کو بدل دے گا اور دین اسلام کے صدقے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اخلاق ہماری زندگی سے کہاں غائب ہو گیا؟ یہ شگفتہ مزاجی خوش طبعی کہاں چلی گئی؟ کوئی ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہمیں ہنس کر کے مسکرا کر جواب دینے کا موقع نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا یہ؟ سنیے، یہ اخلاق وہ پھل ہے جو ایمان کا مقصود ہے، یہ اخلاق وہ پھل ہے جو اسلام کی مراد ہے۔ میرے جملے پہ نہیں جائیے گا، میں قرآن کی آیت سے بھی ثابت کروں گا۔
اخلاق وہ پھل ہے جو ایمان سے مقصود اور اعمال سے مراد ہے. اگر آپ مجھے بتائیے کسان بیج زمین میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ایک دانے سے 70 دانہ نکال کر کے اپنے گھر لے کے آئے. بیج جب پودا بن جائے تو پانی کیوں دیتا ہے، کھاد کیوں دیتا ہے، اس کے اندر سے غیر ضروری گھاس کیوں نکالتا ہے؟ تاکہ تناور درخت ہو، پودا ہو اور اچھا پھل اس کے اوپر ہو. تو بیج ڈالنا بھی فصل لینے کے لیے، کھاد ڈالنا بھی فصل لینے کے لیے، پانی ڈالنا بھی فصل لینے کے لیے. اسی طریقے سے ایمان کا مقصود اچھے اخلاق سے مزین کرنا ہے، عمل کا مقصود اچھے اخلاق سے انسان کو مزین کرنا ہے. سنیے قرآن مقدس کی آیت ہے، ڈائریکٹ قرآن سے اس بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا للہ قوامین شہداء بالقسط. اے ایمان والو تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ، اللہ کے اسلوب کو ملاحظہ کیجیے، اے ایمان والو تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ کہ اللہ کے لیے حق بولنے والے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے انصاف کرنے والے ہو جاؤ. ظلم اخلاق رذیلہ ہے، ناانصافی برا اخلاق ہے، عدل اچھا اخلاق ہے. اللہ نے اخلاق سے ایمان کو، ایمان سے اخلاق کو جوڑ کر اس آیت سبحان اللہ. ذرا اعمال کی دنیا میں آئیے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے. ان سب کا بھی مقصود اخلاق، اچھے اخلاق سے ہمیں مزین کرنا. قرآن کی آیتیں اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے صاف فرمایا اے بندے نماز اپنی زندگی میں قائم کرو، کیونکہ یہ نماز جہاں تمہیں مجھ سے قریب کرے گی، تمہارے وجود سے فحش اور منکر اور غلط اوصاف کو ختم کرنے میں تمہاری مدد کرنے والی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں بد اخلاقیوں سے روکنے والی چیز. زکوٰۃ کے باب میں آئیے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے زکوٰۃ کے طور پر لیجئے، وتطہرہم بہ، اور اس زکوٰۃ کو لے کر کے انہیں پاک کیجئے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ دینے والے کو اس لے کر کے پاک کیجئے، کیونکہ انسان جب اللہ کی خوشی کے لیے زکوٰۃ دے گا تو اللہ تو اجر دے گا ہی، لیکن جب مال ہاتھ سے نکلے گا تو انسان بخل سے پاک ہوگا، انسان حرص سے پاک ہوگا، انسان دنیا کی محبت سے پاک ہوگا اور اللہ کے لیے اپنے مال سے ہاتھ نکال کر اپنے ہاتھ سے مال نکال کر کے بخل سے پاک کی صفت پیدا کرے. روزے کے باب میں آ جائیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کمی ہو تو ایک مہینہ بھوکے رہو کہ 12 مہینے کا بجٹ بیلنس میں آ جائے. ہر کی ایسا ہے، اس کے خزانے قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس طرح کی 70,000 دنیا اور ہو جائے، 3 نہیں 30 مرتبہ کھائے، تب بھی اللہ کے خزانے قدرت میں کمی نہیں ہوگی. لیکن روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بھوکے پیاسے رہ کر کے متقی بن سکو، اچھے اخلاق کا زیور اپنے اوپر لگا سکو. یاد رکھیے جب تک آدمی خود بھوکا نہ ہو کسی بھوکے کے درد کو سمجھ نہیں سکتا. جب تک آدمی خود اپنے بال بچوں کی پرورش نہیں کر رہا ہو دوسرے کے بچے کی شفقت کا صحیح احساس اسے نہیں ہو سکتا. اللہ نے مال رکھنے کے باوجود کہا کہ 1 مہینہ گھر میں مال ہے تب بھی مت کھاؤ، تاکہ بھوکے رہ کر کے تمہیں احساس ہو سکے کہ تمہارے بغل میں جو بھوکا سو رہا ہے اس کا درد کیسا ہوگا، یتیم جو بھوکا سو رہا ہے اس کا درد کیسا ہوگا. روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ہم بخل سے پاک ہو جائے اور غریبوں کی مدد کرنے والے اچھے اخلاق والے بنیں. حج کے باب میں آئیے ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کا ایک فلسفہ تو ہے ہی کہ اللہ کی خوشی کے لیے کریے، اللہ ثواب دے گا، آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا.
لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اپنے اوپر حج کی احرام باندھ لے، نیت کر لے، تو اب اس کو فسوق نہیں کرنا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، جدل نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے حج کا فلسفہ بتایا کہ جتنے دن حج کی نیت میں ہو، کسی سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، جدال نہیں کرو۔ تو حج بھی دوسرا فلسفہ اس کا ہے کہ ہم برے اخلاق سے پاک اور اچھے اخلاق سے مزین۔ لیکن آج ایمان سے ہمیں اچھا انسان بنانا مقصود تھا، اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ اعمال سے ہمیں اچھا انسان بنانا مقصود تھا، لیکن ہم کتنے اچھے انسان آج بنے ہوئے ہیں، کتنے اچھے انسان آپ بنے ہوئے ہیں، محاسبہ کیجئے۔ دوسرا کیا آپ کو قبول کرے؟ ایک مسلمان آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیا ہو گیا ہمارے اخلاق کو؟ کیا ہو گیا ہماری شگفتہ مزاجی کو؟ کیا ہو گیا ہماری نرم طبیعت کو؟ کس کی نظریں بگ لگئی کہ ہمارے اخلاق کے پھول مرجھا گئے ہمارے وجود سے؟ آپ اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ اس رسول کے بارے میں جیسا صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے، علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے، دلائل کی روشنی میں صحیح عقیدہ سمجھیے اور اپنے عقیدے کی درستگی کیجیے، عمل درست کیجیے۔ کیسے روزہ ہوگا، کیسے نماز ہوگی، کیسے زکات دیں گے تو ادائیگی ہوگی، علماء سے رابطہ کر کے سیکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق مصطفیٰ کی زندگی سے کشید کریے، کھینچیے اور اپنے وجود میں لانے کی کوشش کیجیے، اپنے وجود میں لانے کی کوشش کیجیے۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ایک جگہ سفر پہ، سامنے والے برج پہ ٹھیکا چندن والے ہمارے برادر وطن بیٹھے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے سب لوگ۔ مسلمانوں سے وہ سخت ناراض تھے، بہت مسلمانوں سے ان کو شکایت تھی، ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے۔ جب معاملہ ٹھنڈا گیا تو میں نے ان سے پوچھا، چچا آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ کہا کہ مولانا میں اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ ایک تو اجمیر کا نام اور دوسرے میں شریف لگا کے بولا تو میں چونک گئے کہ ابھی 2 گھنٹے میں ان کی جو بات ہو رہی تھی وہ سب ہمارے خلاف ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اجمیر میں آپ کا گھر ہے کیا؟ نہیں، خواجہ صاحب کیا جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو آپ مسلمانوں کی داڑھی پہ، ان کی ٹوپی پہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ آپ کو شکایت تھی، خواجہ صاحب کیا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے برجستہ کہا کہ خواجہ صاحب کی طرح اگر تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے پاؤں دھو کے پینے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں، آج بھی ہم تیار ہیں۔ خواجہ صاحب اس ہندوستان میں آتے ہیں جہاں ان کی زبان الگ، تہذیب الگ، یہاں کی ثقافت الگ، غریب نواز نے ایمان اور اسلام کے مقصود اخلاق کو اس قدر بلند بنا کے پیش کیا کہ ساری رکاوٹوں کے باوجود خلق خدا رکاوٹوں کو لات ماری اور کثیر تعداد میں ان کے ہاتھ پہ دامن اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا ہمارا وہ زیور؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ شگفتہ پن؟ کہاں چلی گئی ہماری وہ شگفتہ مزاجی جو رسول اللہ کی زندگی میں ہر موڑ پہ ہمیں نظر آتی تھی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اخلاق ہماری زندگی میں لوٹ کے آ جائے تو سنیے، اخلاق کی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی اینٹ یہ ہے کہ انسان اپنے کو سامنے والے سے کم کر جائے۔ اب چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اخلاق ہو، ایمان و اسلام کے ساتھ دین کا پورا تصور ہو جو قیامت تک کے مسائل کا حل اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے۔ اس اخلاق کو لانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سامنے والے سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہیں گے، بہتر سمجھتے رہیں گے، کمال والا سمجھتے رہیں گے، اخلاق ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جب ہم بہتر سمجھیں گے اپنے آپ کو آپ سے، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، مقرر صاحب ہے، یہ صاحب ہے، وہ صاحب ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دن بھر دنیا کمانے میں لگے۔ جب تک یہ تصور ہمارے اندر رہے گا ہم اخلاق سے دور رہیں گے، ہم دور رہیں گے اخلاق سے۔ ہم آپ کے بیچ آئیں گے مگر آپ کو سلام نہیں کریں گے، ہم آپ کا منہ تاکیں گے کہ آپ ہم کو سلام کریے نا کیونکہ ہم تو مولانا صاحب ہیں۔ جب ہم خود بہتر سمجھیں گے تو سلام آپ کریں گے نہیں، آپ کے سلام کا انتظار کریں گے۔ اللہ کے رسول بچوں کے بیچ سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، اللہ کے رسول کمزوروں کے بیچ سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کرتے تھے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر نہیں سمجھیں گے ہم اخلاق کی منزل پہ قدم رکھنے والے نہیں بن سکتے۔ ایک بزرگ تھے، دریا کے کنارے سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے
بغل میں ایک دوشیزہ خاتون کو بیٹھائے ہوا ہے اور سامنے شراب کی جیسے کوئی بوتل ہو رکھے ہوئے. بزرگ کے دل میں خیال آتا ہے الہ العالمین ہر چند کہ میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں لیکن کم سے کم تیرے اس بندے سے تو اچھا ہوں. بزرگ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے ہے, ایک خاتون کو بیٹھائے ہوا ہے, شراب کی بوتل سامنے رکھے ہوا ہے. اللہ کے بارگاہ میں ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ پروردگار میں 1000 گنہگار ہوں مگر اس سے تو بہتر ہوں کسی نامحرم کو ساتھ نہیں رکھا, کوئی شراب کی بوتل نہیں ہے. اتنا خیال ان کے دل میں آنا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اسی دریا میں جس کنارے نوجوان بیٹھا تھا اس سمت سے کشتی آ گئی. وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی کہ ہوا کا رخ بدلا اور وہ کشتی دریا میں ڈوبنے لگی. سب لوگ بچاؤ 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 کی آواز دینے لگے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی تیرا نہیں تھا, تیرنا جانتا نہیں تھا, دریا کے کنارے ان کو ڈوبتا تماشائی بنا دیکھتا رہا, ہمت نہ ہوئی بچانے کی. کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جس سے ہم اپنے کو بہتر سمجھ رہے تھے, خاتون کو سائڈ کیا, بوتل پھینکا, دریا میں کودا اور ایک ایک کر کے ڈوبنے والے کا ہاتھ پکڑا اور باہر لا کے کھڑا کر دیا اور میری طرف مخاطب ہو کے کہا حضرت وہ عورت میری بیوی ہے اور بوتل میں پینے کا پانی ہے اور آئندہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے. نوجوان نے مخاطب ہو کے کہا حضرت یہ خاتون میری بیوی ہے, یہ بوتل جو دیکھ رہے ہیں اس میں پینے کا پانی ہے اور آئندہ کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھنا چاہیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تو ایسا لگا جیسے بجلی گر گئی, زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی. میں تو سمجھ رہا تھا اس سے بہتر, لیکن اتنا بہتر نکلا کہ کتنوں کی جان بچایا اور میں تماشائی کھڑا بنا دیتا رہا. جس کسی کو دیکھ اپنے سے بہتر جان جائے. ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ اچھا کر رہے ہو وہ برا کر رہے ہو, ایسا ہو سکتا ہے. جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ برا کر رہا ہو, آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن فقط اس عمل پہ انجام کا ترتب نہیں ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم. آپ امتحان دیتے ہیں, بغل میں آپ کا کلاس میٹ ساتھی ہے, اس کا سارا سوال صحیح تھا, صرف 10 نمبر کا ایک سوال غلط جا رہا تھا اور آپ کے سارے غلط تھے, وہی 10 نمبر والا صحیح جا رہا. جھانک کے دیکھتے ہیں کہ غلط جواب دے رہا ہے, دیکھ رہا نا فیل ہو کر کے آئے گا, اور آپ اندر اندر مسکرائیے کہ میرا تو بالکل صحیح جا رہا ہے. جب کل رزلٹ نکلے گا تو آپ کا یہی 10 نمبر صحیح ہوگا اور اس کا وہی 10 نمبر خراب ہوگا. وہ 90 پا جائے گا, آپ 10 پا کر کے رہ جائیں گے. یہاں بھلے آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ اچھا جا رہے ہیں مگر نتیجہ آپ کے پکش میں نہیں ہوا کیونکہ آپ اس کے دیگر انجام کو نہیں دیکھ رہے تھے, صرف ظاہر پہ آپ کی نظر جا رہی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک بات اس فلسفے کے لیے سناتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اگر میں قاضی وقت بن جاؤں, میری مجلس میں چور لایا جائے, اس کا جرم ثابت ہو جائے تو میں اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹوں گا. لیکن آگے شیخ کی بات یاد رکھیے کہ جس وقت چور کا ہاتھ کاٹوں گا تو چور کو اپنے سے بہتر سمجھ کر کے اسلام کا قانون جاری کروں گا, اس وقت بھی خود کو چور سے بہتر نہیں سمجھوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات ذہن رکھیے, چور کا ہاتھ کاٹ رہا ہوں لیکن بہتر اس چور کو سمجھوں گا. اللہ نے قانون کا اختیار دیا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق کاٹ رہا ہوں, لیکن بہتر وہ چور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک غلطی کی اور اللہ کی سزا مل گئی, آخرت میں وہ صاف ہو جائے گا. اور ہماری اتنی غلطیاں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا تو ہم سے جواب نہیں بن پائے. یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, یہ ہمارے سامنے پڑھا ہے, یہ ہمارے سامنے بکری چڑھا ہے, یہ ہمارے سامنے کارخانے میں کام کیا, تو اب ذلیل ہو گیا کی نظروں سے. اب اخلاق سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ جسے دیکھیں اپنے سے بہتر جانیں, اور یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر عاجزی آئے گی, آپ کے اندر انکساری آئے گی, آپ کے اندر فروتنی آئے گی, آپ کے اندر ذلت پن کا احساس آئے گا. یہاں پر میں اخلاق کی تھوڑی سی تفصیل کر دوں کہ سب سے پہلے عجب, پھر کبر, کبر بڑھتا ہے تو تکبر, تکبر بڑھتا ہے تو استکبار, اور ان تینوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام حسد. پہلے عجب, پھر کبر اور پھر کبر سے حسد. عجب کیا ہے؟
اپنی خوبی کو دیکھنا. ہم مولانا صاحب آپ مسجد میں 1 لاکھ روپے لگاتی ہیں, اپنا کمال دیکھیے, اور دوسروں کو یہ بولو 5 روپے بھی چندہ نہیں دیتا ہے. اب اپنے آپ کو بہتر سمجھیے. اپنا کمال دیکھنا اور دوسرے کے عیب پہ نظر رکھنا, یہ ہے عجب. جب آپ عجب میں مبتلا ہوں گے, اپنا کمال دیکھیں گے تو کبر پیدا ہوگا. عجب ہوگا, اپنا کمال دیکھیں گے تو کبر پیدا ہوگا. اور کبر کیا ہے؟ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی بنیاد پر جو جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے, وہ جذبہ کبر کہلاتا ہے. دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, یہ سمجھنا کبر. اب اگر آپ اس سمجھنے کے عمل کو جسم سے ظاہر کر دیجئے, ایک تو یہ ہے کہ آپ دل سے سمجھیے کہ ہم فلاں صاحب سے اچھے ہیں, لیکن جسم سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا, تو ابھی کبر ہے. اور جسم سے اثر ظاہر ہو جائے, چلے تو اٹھلا کے چلے, بولے تو تکبرانہ بولے, پاؤں ایسے پھیلائے, یہ تکبر ہو گیا, اس کبر کا اثر ظاہر ہو. اور استکبار یہ ہے کہ لوگوں سے اپنے کبر کے تقاضے پہ عمل کروائیے. ہم آگے آپ کو کھڑے رہے, تب کو سب آپ سے قیام کا تقاضا کریں, یہ استکبار ہے. آپ ہمارے لیے کرسی خالی نہ کرے, ہم ناراض ہو جائے, یہ استکبار ہے. ہم تقریر کرنے کے لیے آئے, آپ نعرہ نہ لگائے, ہم ناراض ہو جائے. دوسرے سے اپنے کبر کے تقاضے پہ عمل چاہنا, یہ استکبار ہے. جب آدمی کے اندر یہ کبر اور تکبر اور استکبار آتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. جب تک کبر نہ ہو, انسان کے اندر حسد آ ہی نہیں سکتا. آپ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے, اور جس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں اسے کوئی نعمت مل جائے تو حسد شروع ہو جائے. یہ مجھے کرسی ملی ہوئی ہے نا بیٹھنے کے لیے, بڑی اچھی کرسی. حضرت مولانا انیس صاحب نے, اللہ ان کو اور ان کے تمام رفقا کو سب کو سلامت رکھے, بڑا اچھا موقع فراہم کرتے ہیں سیرت اور اخلاق مصطفیٰ کو سننے کا. اس کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں تو آپ کو حسد ہو رہا ہے, جلن ہو رہا ہے, آپ کو نہیں نہ ہو رہا, کیونکہ آپ سمجھتے کہ مولانا صاحب ہیں, بیان کر رہے ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہم کہاں پڑھے لکھے ہیں. چونکہ آپ ہم کو بہتر سمجھ رہے ہیں, حسد نہیں پیدا ہو. لیکن آپ 2 آدمی آئیے, انہی میں سے ایک آدمی کو یہ کرسی دے دی جائے اور دوسرے کو نیچے بیٹھا دیا جائے تو حسد شروع ہو جائے گا. میں تقریر کر رہا ہوں اور میرے بعد ایک ایسی آدمی تقریر کر دے جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, اور آپ خوب نعرہ لگائیے تو اب ہمیں حسد شروع ہو جائے. میں بھی تو تقریر کیا تھا, ان سے اچھی تقریر کیا تھا, ان کی تقریر میں لوگ کتنا نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن اگر ہم سے بڑا مقرر آ جائے, عبید اللہ خان آدمی آ جائے, ہاشمی میاں صاحب آ جائے, بڑے مقرر آ جائے اور خوب نعرہ لگائیے, تو اب ہمارے اندر حسد نہیں, وہ تو بڑے مقرر ہوئے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے, اور جب حسد پیدا ہوتا ہے تو حسد وہ آگ ہے کہ انسان اپنے وجود میں لگاتا ہے اور دوسرے کے جلنے کی امید کیا کرتا ہے. حسد وہ آگ ہے کہ آدمی لگاتا ہے اپنے وجود میں اور تمنا کیا رکھتا ہے کہ وہ جل جائے. ہمارے شیخ ابو سعید ادام اللہ ذلہ علیہ مسئلہ میں فرماتے ہیں, کبر سے ہی پیدا ہوتا ہے حسد, کبر سے ہی پیدا ہوتا ہے حسد, اور حسد کا پوچھ مت انجام بد, معلم الملکوت جیسا باخدا, بس حسد ہی کے سبب رسوا ہوا. جو حسد سے پاک ہو وہ آدمی جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے. علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابلیس ایک مرتبہ فرعون کے یہاں گیا. ابلیس اور فرعون دونوں تو سنا ہوا نام ہے نا آپ کا. ابلیس فرعون کے یہاں گیا, فرعون کے دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے فرعون پوچھتا ہے کون؟ ابلیس نے چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے دروازے پر کون کھڑا ہے. خیر دروازہ کھولا, ابلیس فرعون کے دربار میں پہنچا, دونوں میں بات چیت ہونے لگی. بات چیت چلتے چلتے فرعون نے ابلیس سے پوچھا, اے ابلیس تم تو سب کو بھٹکاتے رہتے ہو, کہاں کہاں کرتے رہتے ہو, ذرا مجھے بتاؤ اس روئے زمین پر ہم دونوں سے بھی کوئی گھٹیا انسان ہے؟ ابلیس سے فرعون نے پوچھا, اس روئے زمین پر ہم لوگوں سے بھی کوئی گھٹیا انسان ہے؟ بے ساختہ یکبار کی ابلیس کہتا ہے ہاں, جو حسد میں مبتلا ہو وہ ہم دونوں سے بھی گھٹیا انسان ہے. اے فرعون دیکھتے نہیں ہو کہ آدم کے حسد ہی نے تو ہمیں یہ دن دیکھنے پہ مجبور کر دیا. تو آدمی اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, کبر پیدا ہوتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, پھر سارے خرافات جو
جو اخلاق میں آتے ہیں وہ سب کے سب اندر آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی بنیاد ہے، سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، عاجز سمجھنا. جن کی میلاد کی خوشی میں بیٹھے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا یہ پیغام ذہن میں محفوظ کیجیے. آج ہم 2 کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہم سے ہضم نہیں ہوتا. 10 سال مدرسے میں دال روٹی کھا کے کیسے گزار لیتے ہیں، تو جب پگڑی ملتی ہے تو ہاضمہ خراب ہو کر کے باہر نکلتے ہیں. بہت ہی کم الا ماشاء اللہ ہضم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو علم کو ہضم کرنے جاتے ہیں. آپ 2 وقت کی نماز پڑھ لیں تو خرم خان کی طرح چلے جا رہے ہیں. بے نمازی کو لات مارنے میں بھی شرم نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، بے نمازی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. آپ کے عذاب کا مستحق کس نے بنا دیا ہے اسے؟ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا. بے روزہ رکھنے والوں کو گناہ ملے گا. لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے روزہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر، اس کو حقیق سمجھیے؟ روزہ رکھ لے، حج کر لیں تو غرور کے مارے سر اتنا اوپر جائے کہ آسمان کو سٹ جائے، چھو جائے. ذرا اس کونین کے دولہا کی زندگی دیکھیے جن کے صدقے میں عالموں کو علم ملا ہے، جن کے صدقے میں نمازیوں کو نماز ملی ہے، حاجیوں کو حج ملا ہے، مخیر کو زکات کی نعمت ملی ہے، سائل کو روزے کی دولت ملی ہے. مصطفیٰ جن کے صدقے میں خزانے بٹ رہے ہیں. آپ نے سیرت میں علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے آقا جب برابر زمین پہ چلتے، ہموار زمین، برابر زمین، تو ایسا لگتا کہ کونین کے دولہا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. آپ ذرا تجزیہ کیجئے گا میری بات سننے کے بعد. سیڑھی پہ چڑھ جائیے اور اترنے لگیے. جب آدمی اوپر سے نیچے اترتا ہے تو ایٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے. جب اوپر سے انسان نیچے اترتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا رہتا ہے. مصطفیٰ برابر زمین پہ چلے تو عجز کا یہ عالم کہ لگے کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. آج علم کے نام پہ غرور کرنے والے مصطفیٰ کے عجز سے بھیک مانگ لے. آج نماز کے نام پہ غرور کرنے والے مصطفیٰ کے دامن رحمت سے انکساری کی بھیک مانگ لے. مصطفیٰ کے جشن کے نام پر ہم آج سے اپنے اندر لاگو کر لے. اخلاق کا سمندر ہمارے گھروں میں داخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. بعض حصے کو مضبوط کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے انگلیوں کو بعض میں داخل کر کے صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے بعض دیوار کے حصے بعض حصے کو مضبوط کرتے ہیں، مومن کا بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ مومن میں آپس میں رحم و کرم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہو. پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو آنکھ سے نیند غائب ہو جاتی ہے. آنکھ یہ نہیں کرتی کہ پاؤں میں چبھا ہے، پاؤں جانے ہم تو سکون سے سو لے. سر میں درد ہو جائے تو پورا وجود رات بھر مضطرب ہو کے گزارتا ہے. مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کہیں کا بھی مومن ہو اس کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہو اور اس کے آرام سے ہمارے دل کو سکون مل جائے. لیکن آج ہمیں اپنی تکلیف سے تکلیف کم ہے، دوسرے کے آرام سے تکلیف زیادہ ہو جائے. ہم تکلیف میں ہے تو ہاں ہی، دوسرا کیوں آرام میں ہے. دین کا یہ 3 بنیادی حصہ، اعتقادات، اعمال، اخلاق. مصطفیٰ دین مکمل لے کر کے آئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے. اگر ہمارا رشتہ ان تینوں سے کمزور ہوتا ہے تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اللہ ایسی قوم لائے گا جو دین کے صحیح نقشے پر اتر کر لوگوں کو دین سمجھائے گی. ہمارا آپ خطرے میں ہوں گے. اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اسلام کے حصار میں آ جائیے، دین مکمل کے قلعے میں داخل ہو جائیے. اس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے. اس قلعے میں رہنے والے کی حفاظت اللہ کے رسول کے شگفتہ مزاجی کی بھیک اللہ نے عطا فرمائی. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اپنے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن صورت حال کیا ہے کہ کسی سے ہنس کے مل لیجئے تو اس کو مداہنت کا نام دے دیتے ہیں. کسی سے مل لیجئے تو صلح کلی کا ٹیکا لگا دیتے ہیں. ایک بخاری شریف کی حدیث سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول کی مجلس کی حضرت عائشہ وہاں تشریف فرما تھی. ایک قبیلے کا آنے والا شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنے دو.
اور اس کے بارے میں فرمایا کہ بیسا اخو العشیرہ، بخاری شریف کا لفظ ہے بیسا اخو العشیرہ یا بیسا ابن العشیرہ، یہ آنے والا شخص تو اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص. آنے کی اجازت تو دے دی مگر صحابہ کو مخاطب کر دیا کہ اس کے عیب میں نہ آ سکے. یہ آنے والا شخص اپنے قبیلے کا بڑا ہی سب سے خراب شخص ہے. وہ شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے رسول اس سے مسکرا کے بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول اس سے نرم طبعی سے بات کرتے ہیں، ہنس کے بات کرتے ہیں. وہ شخص بات کر کے چلا گیا. ماں حضرت عائشہ نے بڑا فلسفہ کا دروازہ کھولا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اس نے جب اجازت چاہی تو آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلے کا بڑا خراب شخص ہے اور آنے کے بعد مسکرا کے آپ اس سے بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، تم مجھ کو فحش بولنے والا کب پائی؟ قیامت کے دن سب سے ذلیل انسان وہ ہوگا جس سے لوگ اس ڈر سے ملنا بند کر دے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے ذلیل انسان وہ ہوگا کہ لوگ اس سے اس لیے ملنا بند کر دیں کہ اس کی زبان اور اس کے اخلاق اچھے ہیں. ہم غلط کو ہمیشہ غلط کہیں گے، کبھی غلط کو صحیح کہنا مومن کی شان نہیں ہے اور صحیح کو غلط کا جامع پہنانا مومن کی شان نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر کوئی غلطی کی بیماری لگ گئی تو ہمیں اس کی غلطی سے پریشانی ہوگی، غلطی سے چیر ہوگی. وہ انسان مکرم ہوگا. ہم کوشش کریں کہ سمجھا کر کے اس کے اندر سے اس غلطی کا خاتمہ کرے اور اس کے اندر اصلاح کی کوشش. حضرت بھائی گرامی، علامہ مولانا انیس احمد اشرفی صاحب بتا رہے ہیں کہ غالباً کل 10 بجے 11 بجے 10:30 بجے جو بھی ہو، بابری مسجد کا مقدمہ جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ آنے والا ہے. ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ لوگوں کا دل ہے. یصرف کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پھیر دیتا ہے. ہجرت کی رات اللہ کے رسول جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو رہنمائی کرنے کے لیے ایک ایسا کافر تھا جو امین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیر مانوس راستے سے جانا تھا تو ایسے کافر کو لیا جن کے اوپر اعتماد تھا. اللہ کب کس کے دل کو کدھر پھیرتے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں ملک کے قانون کو، ملک کے امن و فضا کو باقی رکھنے میں، سالم رکھنے میں تمام شہریوں کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے. صبر اور شکر انسان کی زندگی کے 2 پہیے ہیں. انہی دونوں پہیوں سے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. صبر اور شکر. کبھی آپ کی زندگی میں آپ کے من کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی طبیعت کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے کہ آپ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور کبھی آپ کی زندگی میں آپ کی طبیعت کے خلاف کی چیزیں ملتی ہیں تو اللہ آپ کے صبر کا امتحان کرتا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحیح سالم وقف کی ہوئی زمین پہ جب مسجد بن جاتی ہے تو اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جتنی قوت ہے اتنا ہی انسان کو مکلف کرتا ہے. جتنی قوت تھی لوور کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، وہاں سے بڑھ کے سپریم کورٹ تک مسلمانوں نے اس کی بازیابی کی پوری کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا. بہت سارے مخصوص حالات ہوتے ہیں، امیر ہو، قائد ہو تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. ہم اپنے استطاعت پر بازیابی کی پوری کوشش کیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ الرحمن اس کی کوشش کریں گے. مگر عدالت عالیہ کا فیصلہ آنے والا ہے. امن و امان قائم رہے. روئے زمین کے اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. اس کے لیے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور قانونی چارہ جوئی کے ساتھ جو فیصلہ ہو صبر اور شکر کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں، بڑی آخری پوائنٹ کی بات آپ سے عرض کر کے میں صلح حدیبیہ کے موقع کو آپ سامنے رکھیں. کل میں نے صلح حدیبیہ پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی لیکن یہاں فلسفہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کا اشارہ آپ کی طرف لاتا ہوں. اللہ کے رسول جب دب کے صلح کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جائے گا تو تم واپس نہ کرنا، تمہارا کوئی آئے گا تو واپس کر دیں گے. کتنا دب کے صلح کرنا ہے. مکہ کے قریب بالکل حدیبیہ میں پہنچ کے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن عمرہ نہیں کریں گے، بغیر کیے واپس جائیں گے.
اگلے سال کریں گے، اور کئی کتنی شرطوں کے ساتھ کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہ سکتے، بغیر اوزار کے مکے میں آنا ہوگا۔ اس قدر ڈر کے جب صلح کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ جانوروں کو ذبح کرو، تو جو اللہ کے رسول کے حکم پہ اپنی گردنوں کو ذبح کرنے کے لیے کافروں کے حوالے کرتے تھے، وہ جانور کی گردن پہ چاقو نہیں چلا پا رہے ہیں۔ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کی۔ حدیبیہ کے موقع پہ جو صحابہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار تھے ایک اشارہ پا کر کے، یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ عمرہ نہیں کریں گے، مدینہ واپس چلیں گے، ذرا اپنے جانوروں کو یہی ذبح کر دو۔ تو اپنی گردن کٹانے والے اپنے جانور کی گردن نہیں کاٹ پا رہے۔ کل میں نے سنایا تھا پھر اللہ کے رسول حجرہ ازواج مطہرات میں کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم مجھے ماننے سے انکار کر دے گی۔ ازواج مطہرات نے مشورہ دیا کہ آپ خود کر دیجئے نذر، سب دیکھ کے کرنے لگیں گے۔ یہ حکمت کیا ہے کہ جو جان خود کٹا رہے تھے وہاں رسول اللہ کے کہنے پہ جانور کو نہیں ذبح کر رہے تھے، کیونکہ جب آدمی جان کٹاتا ہے تو جان کی قربانی ہوتی ہے۔ مال مانگا گیا، گھر سب کچھ کھنگال کے لا کے رکھ دیا گھر میں، رسول اللہ کی مال کی قربانی ہوتی ہے۔ جان اور مال کی قربانی آسان ہوتی ہے، عزت اور وقار کی قربانی آسان نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کہیں گے کہ مدرسے میں اتنی ضرورت ہے، مولانا صاحب کتنا چاہیے؟ کہیے میں ابھی دیتا ہوں، لاکھوں 2 لاکھ 10 لاکھ دے دیں گے، لیکن تھوڑی سی بے عزتی جب اسی مدرسے کے لیے ہو جائے گی تو ایسے روٹ جائیں گے کہ منانے سے نہیں بنے۔ جان کی قربانی ہے بڑی عظیم قربانی، مال کی قربانی ہے عظیم قربانی، اور یہ قربانی صحابہ رسول اللہ کے اشارے پہ کرتے تھے، مگر عزت کی قربانی، وقار کی قربانی ہم قوت کے ساتھ حدیبیہ میں آ گئے، مکہ پہنچنے والے ہیں، رسول اللہ کے قاعدے میں سے وقار کو ذبح کرنا، صحابہ بھی پسو پیش میں آ گئے۔ پھر جب رسول اللہ نے خود جانور ذبح کیا تب صحابہ اپنے وقار کے گردن پہ چاقو چلاتے۔ تو یہ جان اور مال کی قربانی تو آپ بہت دے چکے تھے، اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو یہ وقار کی قربانی کا مرحلہ ہے، عزت کی قربانی کا مرحلہ ہے۔ لیکن اللہ روئے زمین پہ فساد پسند نہیں کرتا، ہمیں اپنے ملک کی عدالت پہ اعتماد ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ صبر کی کیفیت کے ساتھ، شکر کی کیفیت کے ساتھ قربانی دینے کی بات ہے تو دیجئے، مگر ہمارا حقیقی فیصلہ تو اللہ فرمانے والا ہے، اور اللہ رات کو دن، دن کو رات کب کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک واقعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سنا دوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب تھے، ان کی ایک نجومی دوست تھے، وہ نجومی صاحب سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر آتے تھے اپنے والد گرامی سے، دوست سے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے ملاقات کے لیے۔ ایک دن نجومی صاحب آئے، اعلیٰ حضرت نے کہا چچا اس مہینہ بارش ہوگی؟ نجومی صاحب ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں جگہ، فلاں ستارہ فلاں جگہ، صاحب گناہ کرتے، کہتے ہیں مولانا اس مہینہ تو بارش نہیں ہونے والے۔ کہتے ہیں مولانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس مہینہ کیا ابھی بارش ہو جائے، مگر ان کے اوپر نجوم کا غلبہ تھا، انہوں نے کہا مولانا دیکھتے نہیں فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، جب وہ وہاں سے وہاں جائے گا اور وہ وہاں سے یہاں آئے گا تب بارش ہوتی ہے، اور اس کو اس سفر طے کرنے میں 1 مہینہ سے زیادہ لگ سکتا ہے، تو اسی مہینہ کیسے بارش ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب قاعدہ اپنی جگہ پر، مگر اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے گی۔ نجومی صاحب اللہ کی قدرت پہ ایمان تو تھا ہی جیسے کہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن جب مسائل آتے ہیں تب طوطے کی طرح پڑھائی بھول جاتی ہے۔ ٹوٹے کو جب سکھا دیجئے کچھ کہنے کو تو خوب کہے گا، اور ذرا اس کے دل پکڑ کے داب دیجئے تو اپنی پوری پڑھائی بھول کر کے اپنی مادری پڑھائی پہ آ جائے گا۔ غلبہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی مثال دی نجومی صاحب کو سمجھانے کے لیے۔ سامنے دیوار پہ ایک دیوار گھڑی ٹنگی تھی، اتارا نجومی صاحب کے سامنے رکھا، بتائیے چچا کتنا ٹائم ہو رہا؟ 11:15 ہو رہے۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کہ ابھی 12 بج سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹائم کتنا ہو رہا تھا؟ 11:15۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کہ ابھی 12 بج سکتا ہے کہ نہیں؟ نجومی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی کیسے بج جائے گا؟ 45 منٹ کے گزرنے کے بعد 12۔ اعلیٰ حضرت پھر دہراتے ذرا سوچ کے بتائیے کہ ابھی بج سکتا ہے کہ نہیں؟ نجومی صاحب کہتے ہیں کہ سوچنا کیا ہے، وہ 45 منٹ کے بعد بجے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنی انگلی اس کے گھنٹے والی سوئی پہ لے جاتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو 45 منٹ کے بعد سوئی پہنچتی سیکنڈوں میں گھما کے پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پہلے زمانے والا گھنٹا ٹن 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 12 کا گھنٹا بج
ہونے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی گھنٹی نہیں بج سکتی, 12 نہیں بج سکتا, یہ 12 کا گھنٹہ تو بج گیا. نجومی صاحب کہتے ہیں مولانا سمجھنے کی کوشش کیجئے, ارے یہ 45 منٹ کے بعد بجتا, لیکن آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ گھنٹے کی سوئی کو گھما دیا ہے, اس لیے ابھی بج گیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ 45 منٹ کے بعد بجتا, لیکن اس عاجز کے اختیار میں تھا گھما دینا, وہ ابھی بجنے لگا. اللہ تو قادر مطلق ہے, جو سالوں میں نہ ہونے والا ہے سیکنڈوں میں ہو جائے, جو مہینوں میں نہ ہونے والا ہے منٹوں میں ہو جائے. اتنا کہنا تھا. بریلی شریف کی فضا گواہ ہے کہ بادل چھاتا ہے, جھماجھم بارش ہوتی ہے. ہمارا تو قادر مطلق قاضی القضات اللہ رب العزت ہے. جہاں تک ہماری قوت رہے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے, دست بردار کبھی نہیں ہوں گے, لیکن اللہ اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. آپ صبر کا مظاہرہ کریں, دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی زندگی سے میں نے یہی سب کچھ ابھی اخلاقی پہلو سے آپ کو سمجھایا تھا. ایک بات آپ کو سناؤں, بس آخری بات, اگر اجازت تو 5 منٹ. عدالت سے ہارا ہوا مقدمہ اخلاق سے جیتا جاتا ہے. ابھی اخلاق کی میں نے گفتگو کی نا. عدالت سے ہارا ہوا مقدمہ کس سے جیتا جاتا ہے؟ اخلاق سے جیتا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راستے میں ان کا زرہ گر گیا, ایک یہودی لے لیا. پتہ چلا کہ وہ زرہ تو یہودی کے پاس ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا زرہ گر گیا تھا, مجھے دے دو. یہودی کہتا ہے کہ آپ کا زرہ, وہ تو میرا زرہ ہے خاندان سے, آپ کو کیسے ہو؟ حضرت علی کہ دیکھو نا اس میں میری یہ علامتیں, ایسا ایسا میں نے کروایا تھا, وہ میرا زرہ ہے, مجھے دے دو. یہودی دینے کے لیے تیار نہیں. اب اس یہودی کو مدعا علیہ بنا کر حضرت علی اپنے قاضی کوفہ کے قاضی القضات چیف جسٹس حضرت شریح کے پاس جاتے ہیں. غور سے سنیے. حضرت علی امیر المومنین کا ایک اشارہ کافی ہو سکتا تھا فیصلے کے رخ کو چینج کرنے کے لیے. پی ایم کا ایک اشارہ کافی ہو سکتا ہے. حضرت امیر المومنین اشارہ نہیں کرتے ہیں, مدعی بن کر کے, مدعا علیہ کو لے کر کے اپنے چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں. چیف جسٹس پوچھتا ہے, حضرت شریح پوچھتے ہیں یہودی سے کہ یہ تمہارا زرہ ہے؟ یہودی کہتا ہے ہاں. قاضی شریح کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارا زرہ ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ جناب ہم سے آپ دلیل مانگ رہے ہو, یہ تو ہمارے قبضے میں ہے, ہمارے پاس ہے, ہمارے گھر میں ہے, ہمارا قبضہ ہونا ہمارے ہونے کی دلیل ہے, اب کیا دلیل دیا؟ قاضی شریح کہتے ہیں امیر المومنین سے, حضرت علی سے, کہ آپ لائیے دلیل گواہ کہ آپ کا زرہ ہے. حضرت علی اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے بڑے صاحبزادے حسن مصطفیٰ کو لیتے ہیں اور اپنے غلام قمر کو لیتے ہیں, دونوں کو گواہ بنا کے لاتے ہیں کہ یہ ہمارا زرہ حضرت علی کا زرہ ہے. قاضی شریح کے پاس عدالت دیتے ہیں. قاضی شریح کہتے ہیں مولائے کائنات, غلام کی گواہی تو کچھ دیر کے لیے آقا کے حق میں مانی بھی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کے کہنے پہ, لیکن بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی. حسن مصطفیٰ آپ کے بیٹے ہیں, ان کی گواہی کی بنیاد پر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ہے مذہب اسلام کی عدالت, یہ ہے مسلمانوں کے کورٹ کا فیصلہ. امیر المومنین مدعی بنے ہیں لیکن ان کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے. قاضی شریح کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ زرہ یہودی کا ہے, یہودی کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے. اب وہ یہودی زرہ لے کر کے باہر تو آتا ہے, مگر اس کا دل اس کے قبضے سے باہر نکل چکا ہوتا ہے. باہر آتا ہے وہ زرہ حضرت علی کے قدموں میں یہودی پھینک دیتا ہے اور گر جاتا ہے, رونے لگتا ہے, کہتا ہے مولائے کائنات یہ زرہ آپ کا ہے, مقدمہ بھلے میں جیت چکا مگر اخلاق سے آپ میرا دل جیت چکے ہیں. آپ کی حکومت, آپ کا چیف جسٹس آپ کے دعوے کو تسلیم نہ کر کے میرے لیے فیصلہ ہو جائے. آپ جس صادق نبی کا دین مانتے ہیں, جس مکمل دین پہ تسلیم کرتے ہیں, مجھے اسی دین میں داخل کر لیجئے. زرہ بھی حضرت علی کے حوالے کرتا ہے اور یہودی مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کورٹ کا ہارا ہوا فیصلہ اخلاق کے ذریعے سے جیتا جا سکتا ہے. اور میں نے پوری گفتگو ابھی اخلاق اور رسول اللہ کی شگفتہ مزاجی کے حوالے سے کی تھی. بس اس حاشیہ کو اس متن سے ملا دیجیے گا, پوری تقریب جدھر گھمانا چاہیے گا گھوم جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کے دشمن بس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک شیطان اور دوسرا انسان. 2 ہی طرح کا دشمن ہوگا, ایک شیطان اور دوسرا انسان. شیطان جب دشمنی کر کے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے تو اللہ نے فرمایا
استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس شیطان کے سر سے اللہ تمہیں پناہ میں لے لے۔ اور جب انسان آپ کے ساتھ شرارت کرے تو کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جب تمہیں بدتمیزی سے کوئی پیش آئے تو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دو، اس اخلاق سے دو کہ وہ بدتمیزی سے توبہ کر کے تمہارا دوست بنے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا سکتا ہے، یہ قرآن نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین مکمل کو صحیح طور میں سمجھا جائے، ایمان، اسلام، اخلاق، تینوں پہلوؤں کو اپنے وجود میں نافذ کیا جائے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، جو اس کی حفاظت میں آئے گا اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو محمد رسول اللہ کی سیرت و سنت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ پندہ دادے محاصل شد فرا وما علینا یا فی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔